اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اسی حدیث کو جاری کرتے ہوئے اور مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس حدیث کے اندر پھر اس کے بعد وہی نماز کا جو عام طریقہ ہے، رکوع کے بعد سجدہ اور سجدے کے بعد پھر دوسرا سجدہ بیٹھ کر اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو جانا، اور دوسری رکعت بھی اسی طریقے سے رسول اکرم نے جو ہے وہ انہوں نے پڑھ کر بتائی کہ اس طریقے سے رسول اکرم جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے ان کو بتایا اپنے دوسرے ساتھیوں کو، اور پھر اس کے بعد تشہد اور سلام کہہ کر نماز کو تمام کیا ان کے سامنے، یعنی ان کو بتایا، اور جب ذکر فرما چکے تو اس کے بعد انہوں نے کہا جمیعاً، فقالوا جمیعاً، کہ صدقہ، اس نے سچ کہا ہے، ہاکذا کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طریقے سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہی روایت جب سنن ترمذی کے اندر دیکھیں تو سنن ترمذی کے اندر اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد وہ نقل کرتے ہیں کہ قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ حدیث حسن اور صحیح ہے۔ اب اس حدیث کو دیکھنے کے بعد پہلی بات تو آپ یہ نوٹ فرمائی ہوگی آپ نے کہ جتنے بھی اکابر صحابہ تھے 10 کے 10 ان سب نے تصدیق فرمائی۔ تو اس تصدیق کے ساتھ حدیث کے ثقہ ہونے پر اور زیادہ ترجیح اور قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز آپ نے نوٹ فرمائی ہوگی کہ اس حدیث کے اندر، اس روایت کے اندر ابو حمید ساعدی نے تمام ارکان صلاۃ بیان فرمائے، فرائض بھی، سنن بھی، واجب بھی اور سنت بھی اور مستحب بھی اور مندوب بھی، تمام چیزوں کو ذکر کیا، لیکن یہاں پر کسی صورت میں بھی قبض یدین کو، ہاتھوں کے بند کرنے کو ذکر نہیں کیا۔ اور وہ جو صحابہ اکرام موجود تھے ان میں بعض ایسی بھی ہیں کہ جن کا نام آتا ہے ان صحابہ اکرام کے اندر کہ جنہوں نے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کے لیے روایات کی ہیں۔ ان میں سے کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ تکبیر کے بعد وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے تھے، جب وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ رسول اکرم سیدھے مستقیم کھڑے ہو گئے تکبیر کے بعد نماز کے لیے، اور دوسرے کتب میں بھی یہی لفظ آیا ہے۔ کوئی شخص ان کے اس سٹیٹمنٹ پر اعتراض نہیں کر رہا، اس سے اور زیادہ وثوق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اسے زیادہ، اپنے سے زیادہ وقت نہیں دے رہے تھے اس کی روایت بیان کرنے سے پہلے، ان لوگوں نے بھی اس کی تصدیق فرمائی کہ جس طریقے سے رسول اکرم نماز پڑھتے تھے اسی طریقے سے اس نے بیان فرمایا ہے۔ تو اب اس میں، اس حدیث کے اندر یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اصل میں ہاتھوں کو کھول کر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، جسے معتدل کہا جاتا ہے، طبیعی ہے
اور حدیث بھی اس طبی حالت کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ رسول اکرم اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے، اور یہ 10-11 صحابہ بھی اسی صورت کو، اسی شکل و حیت کو صحیح اور درست فرما رہے تھے۔ اگر کوئی اور صورت اور شکل اور حیت ہوتی تو یقیناً وہ بیان فرماتے یا اعتراض کرتے ابو حمید پر، لیکن کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اور اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں اب دوسری حدیث کہ جو حدیث شیعہ مکتب فکر کی طرف سے وارد ہوئی ہے، وہ حدیث عرض کرنا چاہتا ہوں جو وسائل الشیعہ سے اور کتب اربعہ سے، فروع کافی، التہذیب یا تہذیب الاحکام، من لا یحد الفقی، اور جو ہماری چاروں کتابیں ہیں، ان چاروں کتابوں کے اندر روایت موجود ہے، اور وسائل الشیعہ نے جو لیٹسٹ ہے ان حدیثوں کو جمع کیا، انہوں نے اکٹھا کیا ہے، انہوں نے اس کے اندر درج کیا۔ اس حدیث کو حدیث حماد ابن عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ حماد ابن عیسیٰ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی تھے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے مجھ سے یہ کہا کہ ما اقبح بالرجل ان یاتی علیہ 60 سنہ او 70 سنہ فما یقیم صلاة واحدة بحدودها تامہ۔ کہ کتنی بری بات ہے کہ ایک شخص 50 60 سال 70 سال تک زندہ رہے اور ایک نماز بھی اس کی تمام اس جو نماز کی باؤنڈریز ہیں اس کے ساتھ، اور جو تعریفات ہیں ارکان کی، ان ارکانوں کے ساتھ، جو صحیح ارکان ہیں ان کے ساتھ اس کی ایک نماز بھی درست نہ ہو۔ حماد کہتے ہیں فَأَصَابَنِي فِي نَفْسِي الذُّلَّ، مجھے کافی شرمندگی ہوئی، میں نے اپنے آپ کو بہت پست محسوس کیا۔ فَقُلْتُ، میں نے عرض کی، جُعِلْتُ فِدَاكَ، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، فَعَلِّمْنِي الصَّلَاةَ، مجھے نماز سکھا دیجئے۔ فقام ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ اب اپنے امام علیہ السلام کی ناظرین کرام نماز کو غور سے سنیے گا اور دیکھیے گا۔ امام علیہ السلام کھڑے ہوئے مستقبل القبلۃ منتصباً، سیدھے قبلے کی طرف رخ کرتے ہوئے۔ فارسل یدیہ جمیعاً علی فخذیہ، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں پر، اپنے تھائی کے اوپر رکھا سیدھا۔ قد ضم اصابعہ، کہ انگلیوں کو اپنے ساتھ ملا کے رکھے ہوئے تھے۔ وقرب بین قدمیہ حتی کان بینہما 3 اصابع مفرجات، اور اپنے دونوں پیروں کو آپس میں ملا دیا، یہاں تک کہ ان کے بیچ میں صرف 3 انگلیوں جتنا جو ہے وہ فرق ہو گیا، رہ گیا۔
وَاسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، یہ حیت اور شکل یاد رکھیے گا امام علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور وہ پیر بھی، کبھی پیروں کی انگلیاں دائیں طرف جا رہی ہوتی ہیں، کبھی بائیں طرف جا رہی ہوتی ہیں، کبھی پیروں کے بیچ میں 1 میٹر جتنا فرق ہوتا ہے. جن کو مشکل ہے ان کے لیے مشکل ہے، لیکن جو کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ جتنا پیروں کو اپنوں کو کلوز رکھ سکیں اتنا کلوز رکھیں، اس لیے کہ یہ شکل و حیت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے نماز کی حالت میں. اور اپنے پیروں کی انگلیوں کو بھی قبلے کی طرف کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام نے. وَاسْتَقْبَلَ بِأَصَابِعِ رِجْلَيْهِ جَمِيعًا لَمْ يُحَرِّفْهُمَا عَنِ الْقِبْلَةِ، اور قبلے سے ذرا برابر بھی جدھر رخ تھا ادھر پیروں کی انگلیاں بھی تھیں. انحراف نہیں تھا. بے خشوع کھڑے ہو گئے، ہاتھوں کو اپنے رانوں کے اوپر رکھ کر خشوع کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ، واستکانۃ اور سکون کے ساتھ. فقال اللہ اکبر، اور آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر. ثم قرأ الحمد بترتیل، آپ نے پھر حمد کو بڑی ترتیل کے ساتھ، جس طریقے سے حمد کو پڑھنے کا حق ہے اس طریقے سے تلاوت فرمایا. وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھا. ثم صبر حنیۃً، بھاگتے ہیں نا کہ جلدی جائیں رکوع کی طرف، تو آپ تھوڑے سے رکے. سورہ دوسرا ختم کرنے کے بعد تھوڑا سا رک گئے، پھر رکنے کے بعد بقدر ما تنفس، ایک سانس لینے کی برابر، زیادہ بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن رک کر کھڑے ہو کر وہ قائم، وہ کھڑے ہوئے تھے، اور کھڑے ہوئے حالت میں انہوں نے وقال اللہ اکبر، آپ نے اللہ اکبر کہا. وہو قائم، جب اللہ اکبر کہہ رہے تھے. ثم رکع، پھر آپ نے رکوع کیا. وملأ کفیہ من رکبتیہ مفرجات، اور اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں کو پھیلا کر اپنے گھٹنوں کو پوروں کو گھیر لیا. اور ورد رکبتیہ الی خلفہ، اور اپنے گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دھکیلا. حتی استوی ظہرہ، یہاں تک کہ آپ کی کمر سیدھی ہو گئی. حتی لو صبت علیہ قطرۃ ماء او دہن لم تزل لاستواء ظہرہ، یہاں تک کہ اگر وہ پشت اتنی سیدھی رکھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور رکوع کی حالت میں، کہ اگر پشت کے اوپر قطرے ایک پانی کا قطرہ رکھا جاتا، ڈالا جاتا، تو وہ پانی کا قطرہ اپنی جگہ سے نہ ہلتا، یا اگر تیل کی بوند ڈالی جاتی تو وہ تیل کی بوند بھی، یعنی اتنی سیدھی اور اسٹریٹ تھی آپ کی پشت مبارک کہ وہ ذرہ برابر بھی وہ اپنی جگہ سے نہ ہلتا. اس طریقے سے رکوع کیا. پھر اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے. یہاں پر آپ نے تسبیح پڑھی، ثم سبح ثلاثا بترتیل، اور آپ نے ارشاد عرض کیا اپنے اللہ کے حضور، وہاں پہنچ کر اس طریقے سے کھڑے ہو کر 3 مرتبہ کہا سبحان ربی العظیم وبحمدہ. یہ کہنے کے بعد آپ پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے. سیدھے کھڑے ہو کر آپ نے جب سیدھے کھڑے ہو چکے تو اس کے بعد آپ نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ. پھر آپ نے تکبیر کہی، اور تکبیر اس حالت میں موومنٹ کی حالت میں نہیں، یاد رکھیے حرکت کی حالت میں نہیں، بلکہ اسی طریقے سے کھڑے تھے جب وہ جس طریقے سے رسول اکرم کی حالت ابو حمید ساعدی بیان فرما رہے تھے کہ رسول اکرم کی ہڈیوں کے سارے جسم کی ساری ہڈیاں جب سیدھی کھڑی ہو گئی،
جب سیدھے کھڑے ہو گئے تو اس وقت اللہ اکبر کہا اور اس کھڑے ہوئی حالت میں اللہ اکبر کہا. پھر سجدے کے اندر گئے. سجدے کے اندر آپ نے پھر اسی طریقے سے سبحان ربی الاعلی و بحمد 3 مرتبہ پڑھا اور پھر اس کے بعد اپنے بدن کو سیدھا رکھا. سیدھا رکھ کر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہا. پھر اللہ اکبر کہا. اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں گئے. یہ سارے روایات کے وقت کو چونکہ ابھی نہیں رہا ہے اس لیے میں مختصر کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنی پیشانی کو، اپنے کفین کو سجدے کی حالت میں اور اپنے گھٹنوں کو اور اپنے پیروں کی انگوٹھے کو ان کو زمین پر رکھا سجدے کی حالت میں، یہاں تک کہ یہاں پر روایت کے اندر یہ الفاظ نقل ہیں کہ آپ نے 8 اعضاء کو وسجد علی 8 اعضاء، 8 اعضاء کو زمین کے اوپر رکھا. 8واں کون ہے؟ 8واں جو ہے وہ ناک ہے، ناک مبارک ہے کہ آپ نے ناک مبارک کو بھی زمین پر رکھا، اس لیے کہ یہ مستحب ہے زمین کے اوپر رکھنا، سجدے کی حالت میں یہ واجب نہیں. پھر اس کے بعد اٹھ کر سجدے کی حالت میں اور رکوع کی حالت میں جب ہوتے تھے تو اس حالت میں رکوع میں اور بدن میں، رکوع میں اور سجود میں کسی صورت میں آپ جھکتے نہیں تھے، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف، نہ قیام کی حالت میں کسی وقت بھی ایک طرف آپ نے بوجھ نہیں ڈالا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نماز عرض کر رہا ہوں کہ آپ سیدھے کھڑے ہوتے تھے، رکوع سیدھا کرتے تھے اور سجدہ بھی سیدھا کرتے تھے اور کسی طریقے سے کسی ایک عضو کے اوپر، کسی ایک سائڈ کے اوپر اپنا بوجھ نہیں ڈالتے. اور پھر اس کے بعد وَكَانَ مُجَنَّحًا، اور آپ جب سجدے کے اندر اور رکوع کے اندر ہوتے تھے تو اس وقت آپ اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے پھیلا کر رکھتے تھے، وہ پروں کی طرح بناتے تھے، رکوع کی حالت میں بھی اور سجدے کی حالت میں بھی. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی نماز کو مکمل فرمایا اور جب نماز مکمل فرمائی تو اس کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا یا حماد، اے حماد صلی ہاکذا، اس طریقے سے نماز پڑھو. اپنے ہاتھوں سے اور اپنی انگلیوں سے مت کھیلو، دائیں اور بائیں کسی وقت بھی مت جھکو. جب یہ نماز پڑھو گے تو یہ صحیح معنوں میں نماز ہوگی. ظاہر ہے کہ یہ نماز امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر علیہ السلام سے لی. امام محمد باقر علیہ السلام نے امام علی زین العابدین علیہ السلام سے لی اور امام علی زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے لی اور امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے اور امام حسن علیہ السلام نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لی. یقیناً ہمارے لیے یہ نماز حجت ہے. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اصل مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم کیا جواب دیں گے. اصل بات یہ ہے. وہاں پر میں نے دیکھا، میں نے بتایا اور عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ علماء اہل سنت، مفتیان اہل سنت، فقہاء اہل سنت سنت قرار دے رہے ہیں ہاتھ باندھنے کو، یا امام مالک نے ہاتھ کھولنے کو جو ہے وہ سنت قرار دیا ہے. یا تو یہ ہاتھ باندھنا سنت کہلائے گا، اور اگر یہ ہاتھ باندھنا رسول اکرم کے بعد شروع ہوا ہے تو پھر یہ بدعت کہلائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ سنت اور بدعت کے درمیان ہے کہ یا سنت کہلائے گا یا بدعت کہلائے گا. اور اگر سنت اور بدعت کے درمیان ہوگا تو پھر اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے احتیاط یہی ہوگی اس میں، کیونکہ سنت کو اگر ترک کیا جائے تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر کیا جائے
کہ جو بدعت کا احتمال ہے تو پھر یہ حرام ہو جائے گا اس کا کرنا، اور شیعوں کے نزدیک بھی حرام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس طریقے سے بھی آپ اسے دیکھیں، یہ یقیناً قبض یدین ثابت نہیں ہوتا، اور وہ روایات اگر میں نے محسوس کیا ان روایات کی جو روایات قبض یدین کے ساتھ آتی ہیں، اہل سنت والجماعت کے محدثین نے جو نقل کی ہیں، ان روایات کا بھی تجزیہ کروں گا کہ وہ روایات کتنی مستحکم اور کتنی ثقہ ہیں، جو چند ایک روایات ہیں۔ اور اگر موقع نہ ہوا تو شاید، اور نہ مصلحت نہ سمجھی تو شاید میں اس کو آگے لے کر چلوں گا، لیکن اتنا عرض کروں کہ کسی روایت سے استحکام کے ساتھ اس کے فرض ہونے، ہاتھ باندھنے کا فرض ہونا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں قیامت کے دن اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بالکل بجا طور پر یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ ہم نے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام سے یہی سنا تھا، اور یہی ان کی روایات سے ہمیں معلوم ہوا تھا۔ ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات بھی میں شاید عرض کرنا چاہوں گا اگلی دفعہ، اگلے ہفتے میں، اور ان روایات کے بغیر شاید جو ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے ہاتھ باندھنے کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں، تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاتھ باندھنا کب سے اور کیسے اور کس لیے شروع کیا گیا۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام ہے اور ان احکام پر ہمیں اسی طریقے سے عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے وہ چاہتا ہے، نہ یہ کہ جس طریقے سے میں چاہتا ہوں، جس طریقے سے ہمارے بزرگ چاہتے تھے، جس طریقے سے دوسرے بڑے بزرگ چاہتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کو حاصل کرنے کے لیے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم آپ سب ناظرین کرام کو، مومنین و مومنات کو، تمام سامعین اور مومنین و مومنات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔